السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا سیکنڈ پارٹ۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یا بیٹا میرے اہل گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہے جس کی عمل بھلے ہوں، بد عمل نااہل ہیں۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسکین دینے کے لیے حکم ہوا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ اور بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے سے فرمایا، جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلد آ۔ کوہ گیا لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبروں سے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ تب حضرت نوح نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا ہے۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخر کار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا، صرف بچے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقے کا نگراں شام کو بنایا اور پشچمی علاقے بحبش اور سندھ حام کے ذمے کیے۔ چین، ترکستان وغیرہ یافس کے حوالے کیا۔ ایک دن جبرائیل اور اسرافیل نے حضرت نوح سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا، بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت تھا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی، دتی، شیخ الانبیاء اور نبی اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی سے بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا
ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ اسی طرح وہ لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے جو ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کی بلی نے نکل کر انہیں کھا لیا۔ حضرت نوح کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔